الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ سرور کائنات دونوں عالم کی مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار شہنشاہ دی وقار نائب پروردگار سید ابرار و اخیار گنبد خضرا کی سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے سرکار، جو سبل السلام کا مرشد اعظم ہے، مظلوموں کا چارہ گر ہے، شکستہ دلوں کا کارساز ہے، روحانی قرب و اضطراب کا مسیحا ہے، دن جس کے در دولت کا رومی غلام ہے، رات جس کے آستانہ عرش نشا کی حبشی کنیز ہے، زمین جس کے قدوم میں منت لزوم سے شرفیاب ہے، آسمان جس کے تصدق سے سرفراز ہے، کہکشا جس کا غبار راہ ہے، اوج سکندری جس کا معمولی معیار ہے، اورنگ شہنشاہی جس کی غلامی کا ادنا اعجاز ہے، کوثر و سلسبیل جس کے صحبائے چشم رحمت کے دو جام ہیں، سعادتوں کا رشتہ جس کی ذات سے منسلک ہے، سدرہ کے مکین جبریل امین جس کے در کے غلام اور بھکاری ہیں۔ آئیے اسی عالی مرتب بارگاہ میں جھوم جھوم کر خراج عقیدت پیش کریں، پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ ایمانداروں کا مجمع ہے، ایک مرتبہ بڑی ایمانداری سے اور پڑھ لیجیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبیہ وآلہ ابد الدہور وکرمہ۔ حضرات، اللہ نے کلام بلیغ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حق کی شان سنیت کی پہچان امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان سلیس اردو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، ان کو کہہ دو کہ اس تبلیغ و دعوت دینے اور تم کو دولت ایمان عطا کرنے کے صلے میں تم سے مال و دولت طلب نہیں کرتا، البتہ تم کو کلمہ پڑھانے کا اجر میں تم لوگوں سے یہ مانگتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے حسن سے محبت کرو، میرے حسین سے محبت کرو، علی کے قدم کو چومو، فاطمہ کی چوکھٹ پر سر جھکاؤ، حسن کا دامن پکڑو، میرے حسین کا عشق پیدا کرو، اس آیت پاک پر غور کرو کہ کس پیارے انداز میں خداوند تعالیٰ کی طرف سے نبی کا کلمہ پڑھانے اور دولت ایمان عطا کرنے کا صلہ دنیا والوں کو دلالت و گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر رشد و ہدایت کی روشنی میں لانے کا بدلہ، اور کفر و طغیان کے سمندر میں غوطہ کھانے والوں کو دین و ایمان کا سہارا دے کر کنارے پر لگانے کا اجر محبت اہل بیت، غلامی اطرت پیغمبر، عشق حضرت امام حسین کی صورت میں طلب کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس آیت مبارکہ کے پیش نظر یہ حقیقت بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کلمہ بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، نماز کا پابند بھی ہے، حج و زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، ساری رات مصلی پر بیٹھ کر نفل پر نفل پڑھتا ہے، تسبیح پر تسبیح پڑھتا ہے، رکوع پر رکوع کرتا ہے، سجود پر سجود کر رہا ہے، قیام پر قیام کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے، تو پھر نہ اس کے کلمے پر کوئی اعتبار ہے اور نہ ہی اس کے ایمان کی کوئی قیمت ہے۔ پھر حضرت سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو اور بھی کھول کر بیان فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشرہ ملک الموت بالجنہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہ آدمی جو اہل بیت کی محبت میں مرا، موت کا فرشتہ اس کی جان قبض کرنے سے پہلے اس کو جنت کی خوشخبری دے دے گا۔ دوسری حدیث میں میرے آقا صلی
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مَاتَ عَلَى أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، اور وہ شخص جو اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا وہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر فوت ہوا۔ میرے آقا اور ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں من مات علی بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات کافرن، کہ وہ انسان جو اہل بیت کے ساتھ بغض و عناد اور دشمنی رکھتے ہوئے دنیا سے گیا وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہ پائے گا اور وہ کافر ہو کے مرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج آپ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری حدیث پاک سماعت فرمائی ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، آج میں آپ کو بتاؤں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے نواسو نبی کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، حضرت علی سے، حضرت حسنین کریمین سے جن جن کو پیار ہے وہ بغور سماعت فرما لیں۔ ایک دیوانے نے لکھا ہے کلمہ توحید ہے تیری شہادت ہے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت ہے حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت ہے حسین، طالبان منزل امن و سکون کے واسطے تیری قربانی ہوئی شمع ہدایت ہے حسین۔ ایک دیوانے نے بہت اچھا شعر کہہ کے دنیا سے چلا گیا اور اس نے کہا ہے حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت ہے حسین، بخشوائے گی مجھے تیری محبت ہے حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے آئیے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبیہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔ پیارے، میں آپ کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال پاک کی وہ پرسوز اور غم میں ڈوبی ہوئی داستان سناتا ہوں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب وصال کا وقت قریب آیا تو کیسے کیسے حالات پیدا ہوتے چلے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری بیٹی کا دنیا میں زندگی گزارنا دیکھو اور دنیا سے جانے کا انداز دیکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مملکت اسلام کی شہزادی، آغوش نبوت کی پروردہ، مرکز ولایت کی حرم پاک اور قافلہ سالار عشق کی پیاری ماں حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی کل نفس ذائقۃ الموت کے قانون قدرت کا وہ وقت بھی آ ہی گیا جس کی گرفت سے کوئی انسان نہیں بچ سکتا، یعنی موت۔ فخر موجودات خلاصہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال پاک کے 6 مہینے بعد ایک دن شیر خدا گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ آٹا گوندھ رہی ہیں اور پھر شہزادوں کے کپڑے دھو رہی ہیں، پانی گرم کیا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ بے وقت انتظام کیسا، یہ بے وقت کپڑے کیسے دھلے جا رہے ہیں، یہ بے وقت کھانا کیسا بن رہا ہے۔ دیکھ کر فرمایا اے نور دیدہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ حضرت زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کی آقا اے میرے سرتاج، آج میں آپ سے جدا ہو رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اتنا جو سنا فاتح خیبر علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے تو قدموں کے نیچے زمین کھسک گئی۔ ہجر فراق کی سیاہ راتیں گزر چکی ہیں اور وصل ملاقات کے روشن دن آ گئے ہیں۔ ابا جان کو آج رات خواب میں دیکھا ہے، میرے سرہانے کھڑے ہیں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا ابا جان آپ کہاں ہیں؟ میں تو آپ کے غم فراق میں تڑپتی رہتی ہوں اور سوز ہجر میں جان سوختہ رہتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بیٹی گھبراؤ نہیں، فرقت کے دن گزر چکے ہیں اور اب بہت جلد تم مجھ سے آ کر ملو گی، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ اے میرے آقا، اے میرے سرتاج، معلوم ہوتا ہے کہ میرا آخری وقت آن پہنچا ہے اور شاید آج میں تم سے جدا ہو جاؤں۔ آٹا اس لیے گوندھ رہی ہوں کہ روٹیاں پکا کر اپنے شہزادوں کو کھلا جاؤں، میرے بعد میرے پیارے بیٹے روٹی کس سے مانگیں گے اور ان کو کھانا کون کھلائے گا؟ اور کپڑے اس لیے دھو رہی ہوں کہ میرے بعد خدا جانے ان کے کپڑے کوئی دھوئے کہ نہ دھوئے، اور پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں اپنے شہزادوں کی زلفیں دھو کر اور گیسو سوار کر انہیں ایک بار دولہا بنا کر ہی جی بھر کے دیکھ لوں، معلوم نہیں میرے بعد کتنا غبار ان کے بالوں پر جمے گا اور یہ یتیم کس حالت میں رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ گفتگو فرما رہی ہیں، حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور پھر حضرت علی کے قدم پکڑ کر عرض کرتی ہیں
اے میرے آقا اگر مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ اے اسلام کے خیرت مند بیٹو، اے اسلام کے مقدس شہزادو، اگر بیوی ہو تو حضرت فاطمہ کی سیرت کو پڑھ لو، اور تو اے ہماری ماں بہنوں حضرت فاطمہ کی سیرت کو پڑھو، ان کی زندگی دیکھو اور ان کی موت دیکھو۔ اور حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں اپنے سرتاج سے، اے میرے سرتاج اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا، اور میرے بعد رونا نہیں، اس لیے کہ اگر آپ روئے تو میرے شہزادے بھی روئیں گے، اور ان کے رونے سے قبر میں میری روح کو بے قراری ہوگی۔ اے میرے آقا میرے بعد آپ کو دوسری شادی کرنے کی اجازت ہوگی، مگر خدا کے لیے میرے بچوں کا خیال رکھنا، یہ یتیموں کی طرح مدینے کی گلیوں میں روتے نہ پھریں۔ اور پھر عرض کی اے میرے آقا میرا جنازہ رات کو اٹھانا اور کسی کو موت کی خبر نہ کرنا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتی کہ لوگ میری میت کو دیکھیں، اور اس طرح میری پردہ دری ہو۔ اور پھر دونوں بیٹوں کو بلایا، سروں پر دست شفقت پھیرا، پیار کیا، سر منہ چوما، غسل دے کر نئے کپڑے پہنائے، زلفیں سواری، اور پھر اپنے سینے سے یہ کہتے ہوئے لگایا، اے حسنین کریمین میرے اس سینے سے لگ جاؤ جس سینے سے تم نے پاک دودھ پیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ تاریخ اسلام کی یہ شہزادی کی بات پڑھیے، نبی کی پیاری شہزادی کا یہ فرمان کہ اے میرے بیٹو میرے سینے سے لگ جاؤ جس سینے سے تم نے پاک دودھ پیا ہے۔ اللہ اکبر، اس دودھ کی لاج رکھ لینا۔ اور سینے سے لگا کر زار زار رونے لگی۔ فرمایا اے میرے جگر گوشو، میں نے تمہیں بڑی محنت تو پیار سے پالا ہے، میں نے تمہارے آرام و خوشی کی خاطر اپنے دنوں کے چین اور راتوں کی نیندوں کو قربان کر دیا ہے، راتوں کی نیندوں کو نثار کر دیا ہے۔ تمہارے چہروں پر شکن دیکھتی تھی تو میرا دل دھڑکنے لگتا، مگر اب معلوم نہیں میرے بعد تمہارا کیا حال ہو۔ اور پھر جب حضرت حسین سے فرمایا، بیٹا حسین، حسن تم سے بڑا ہے اس کا احترام کرنا، اے بیٹا حسین تم سے چھوٹا ہے اس سے پیار کرنا۔ ماں اپنے بیٹوں سے آخری باتیں کر رہی تھی، مگر بیٹے نہیں جانتے تھے کہ ہماری عشق و محبت والی ماں شفیق ماں ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہی ہے، اور آج ہم اپنی ماں کے پیار سے محروم ہو رہے ہیں۔ آج ہماری ماں کی چادر شفقت کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ رہا ہے، اور ہماری یہ دولت ہمیشہ کے لیے ہم سے چھن رہی ہے۔ اور فرمایا بیٹا حسن، مجھے زہر کا پیالہ یاد آ رہا ہے۔ بیٹا حسین، میدان کربلا کا وہ خونی منظر اس وقت میرے سامنے ہے، اور مجھے تمہارے جسم پر تیروں کی بارش ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اے بیٹا حسین، صبر کا دامن نہ چھوٹنے پائے۔ اے بیٹا حسین، لاشوں کو ہنس ہنس کے اٹھانا۔ بیٹا حسین، یہ پاک دودھ جو تم نے فاطمہ کا پیا ہے، اس دودھ کی لاج رکھ لینا۔ اور حضرت علی اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھ رہی ہوں، علی اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھ رہی ہوں، علی اکبر کے حلق پر تیر، عابد کے پاؤں میں بیڑیاں دیکھ رہی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سیدہ زینب کے خیمے جلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اے میرے حسین، اس امتحان میں ثابت قدم رہنا، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر کے نانا مصطفیٰ کے دین کی لاج رکھ لینا، لاج بچا جانا۔ اور جب مدینے سے کربلا کوچ کرو تو میری بھی قبر پر فاتحہ پڑھ کے چلنا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبیہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔ پیارے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ فاطمہ ہیں جن کی شان یہ تھی، ایک دیوانے نے لکھا ہے کہ وہ خاتون جنا معصوم حوریں باندیاں جن کی، وہ خاتون جنا معصوم حوریں باندیاں جن کی، ملک جنت سے آ کر پیستے تھے چکیاں جن کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر بیٹی کو گلے لگایا اور فرمایا، بیٹی زینب، اپنے دونوں بھائیوں کو اداس نہ ہونے دینا، اور جب تک تو زندہ رہے حسین کو ایک لمحہ کے لیے بھی جدا نہ کرنا، میدان کربلا میں بھی بھائی کا ساتھ دینا۔ میں جانتی ہوں کہ اسلام کی عزت و دین کی آبرو اور شریعت مصطفیٰ کی حفاظت کی خاطر تمہارے دونوں بچے اون و محمد بھی قربان ہوں گے، مگر یہ قربانی خوشی سے دینا، لاشوں کا پہرا دینا۔ دونوں شہزادوں کو اپنی اور بیٹی زینب کو تلقین کرنے کے بعد سیدہ بارگاہ الہی میں سر سجود ہو گئیں۔ عرض کیے، میرے پروردگار، بحرمت مصطفیٰ علیہ السلام، میری تمام خطائیں معاف فرما۔ میرے خالق کائنات، میں تیرے محبوب کی بیٹی ہوں۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میری آنکھوں نے سوائے علی کے اور کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ عورتیں غور تو کریں جو بے پردہ بازاروں میں گھومتی ہیں،
ہیں وہ ماں بہنیں غور تو کریں جو بازاروں میں جاتی ہیں، جو بے پردہ گھر میں رہتی ہیں، گھر سے باہر سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت فاطمہ کی سیرت کو دیکھو، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہزاروں سلام ہو اس سیدہ پاک پر، ان نبی کی پیاری چہیتی بیٹی پر، اللہ اکبر، جن کے پردے کا یہ عالم ہے۔ فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں مالک و مولا، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میری آنکھوں نے سوائے علی کے اور کسی کو نہیں دیکھا، اس لیے اے میرے مولا اگر میری جان قبض کرنے کے لیے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجے گا تو مجھے کوئی عذر نہیں ہوگا، لیکن میرے پردے میں ضرور فرق آئے گا۔ اس لیے تیرے دربار لطف و کرم میں میری یہ التجا ہے کہ میری روح تو آپ خود ہی قبض کر لینا۔ چنانچہ حضرت زہرا کی التجا بارگاہ رب العزت میں قبول ہو گئی اور خداوند تعالیٰ نے اس پیکر شرم و حیا کی روح مبارک خود قبض فرمائی۔ اس طرح اس شان سے جگر گوشے رسول رمضان المبارک 11 ہجری کو اس دار فانی سے دار البقا کی طرف رحلت فرما گئی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ خاتون جنت کی وفات ایک ناقابل برداشت صدمہ تھا۔ حضرت علی کی زبان پر کلمات صبر و شکر تھے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، مگر شہزادوں کی حالت قابل رحم تھی۔ وہ ماں کے جسم اطہر سے لپٹ گئے اور پھر گریو زاری سے کائنات کی ہر چیز کو رلا دیا۔ بار بار پاؤں سے لپٹے اور کہتے، اماں جان تم ہمیں اکیلے چھوڑ کر کہاں جا رہی ہو؟ ہمیں غسل کون دے گا؟ ہماری زلفیں کون سنوارے گا؟ ہم روئیں گے تو چپ کون کرائے گا؟ ایک طرف سے شہزادوں کی اس گریہ زاری سے مدینے میں ایک حشر برپا تھا اور دوسری طرف سیدہ زینب کی آہ بکا سے مدینے کے در و دیوار رو رہے تھے۔ وہ بار بار اس صدمہ جا کہاں سے بے ہوش ہو جاتی، ہوش آتا تو پھر ماں کے پاؤں سے لپٹ جاتی۔ آخر شیر خدا نے شہزادوں اور بیٹی کو سنبھالا، پیار کیا، اولاد بطول کو چپ کرایا اور پھر اس سلطنت اسلام کی مقدس شہزادی صاحب لولاک کی لخت جگر کا جنازہ مبارک حضرت اسماء بنت عمیس زوجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کیا اور سیدہ ہی کی وصیت کے مطابق غسل دیا اور کفن پہنایا اور گہوارہ تیار کیا اور پھر اس نور چشم مصطفیٰ بانوئے شیر خدا مادر سید الشہداء کا جنازہ آدھی رات کے پردے میں اٹھا لیا گیا اور پھر اس جسد اطہر کو جنت البقیع میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔